سیکریٹریٹ سیل کر دیا. کل آپ نے دیکھا ہوگا رؤف حسن صاحب کو گرفتار کر دیا. وہ اگین انادر کینسر سروائیور 70 odd years of age. سیاسی جماعتوں کے دفاتر اس طرح سیل کرنا, چھاپے مارنا, بڑی غلط روایات ڈال رہے ہیں اس وقت کا نظام جو ڈال رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر ماضی میں لے جاؤں گا. ایم کیو ایم لنڈن کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا. یاد ہے آپ کو, دفاتر سیل ہوئے تھے اور سب کچھ ہوا تھا, ساری کہانی ہوتی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ انتشار کرنا شروع کر دیں. اب میں آپ کو شو پہ آیا ہوں, آپ عزت سے بات کریں, آپ کڑوی سوال بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا رائٹ ہے. میں آ جاؤں کہوں گن مین کو کہ گولیاں چلانا شروع کر دو, لائٹ توڑ دو, آگ لگا دو, ٹی وی توڑ دو, آپ کیا کریں گے؟ مجھے بین کریں گے, ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے, یا مجھے ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں. دوسرا ہے کہ دیکھیں میں نے جیسے کہا تھا کہ ٹھوک بجا کر بجٹ پاس ہوگا, ٹھوک بجا کے سب اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اب بین ہوتی نہیں ہوتی اس کے سوال کے اوپر میرا جواب یہ ہے کہ یہاں ایک آدمی پھانسی کے پھندے پہ چڑھ رہا ہے, نوٹیفیکیشن آئی تھی, وہ وزیر اعظم ہے, اور وزیر اعظم کے پاس آ جاتا ہے کہ چلو بھائی پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جاؤ. پاکستان کا دستور تو 75 سال سے ایسے ہی چلا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ایک الگ بحث ہے. دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہمارے ملک کے نظام کا مسئلہ یہ ہے کہ کردار بدل جاتے ہیں, طریقہ کار وہی پرانے رہتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے سبق سیکھے نا. نہیں ہم تو دیکھیں کب تک یہ فلم ناکام ہو گئی. دیکھیں میری بات, یہ نہیں چل سکتا. تو دیکھیں یہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ سٹنگ گورنمنٹ بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن میل ڈاؤن ہو رہا ہے, ہماری حکومت جا رہی ہے, اور اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جاتی ہے. منسٹر ٹھیک ہے, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا خیال ہے جاری ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں جا رہی کہیں سے, نظام جا رہا ہے, نہ کوئی دستک دے رہا ہے ماشاء اللہ, نہ کوئی ایسا ہے, انڈیکیٹر بھی ٹھیک ہے, سود کی شرح بھی نیچے جا رہی ہے. اب یہ گورنمنٹ, اب اس میں اگر آپ نالائق ہیں, نااہل ہیں, نکمے ہیں, نالائق ہیں, تو آپ قوم کو آ کے بتائیں کہ میں نالائق ہوں, قوم اس کی عزت کرے گی. آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے کے قوم کا بھٹا, تو آپ کے اپنے اندر پارٹی میں جھگڑے چل رہے ہیں, آپ کی نون لیگ کے اندر اقتدار کا جھگڑا ہے, ماں بہن, بھانجا بھتیجا, چچا ماما تایا, ٹھیک ہے, اس جھگڑے کو قوم کے اندر کیوں بیچ میں لے آئے بھائی؟ ان کو انسٹیبل کر رہے ہو پاکستان کو, ٹھیک ہے, بڑی مشکل اسٹیبلائز تھوڑا سا ہوتا ہے, 2 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے, یا پی ٹی آئی آتی ہے, یا 6 مہینے بعد, یا 3 مہینے بعد, یا 15 مہینے کی طرف سے بھی آنا ہے. تو بھائی آپ بتائیں, ہمارے اندر لڑائی ہے, سچ بتا دیں, ہم نااہل ہیں, ہمیں چیڑ بھی کرنا نہیں آتا, ٹھیک ہے, ہماری نالائکی ہے, قوم عزت کرے گی. لیکن یہ بیان دے کر آپ پورے اسٹاک ایکسچینج گرا دیں, قوم پاکستان کو سٹریس میں لے آئیں. گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے, سٹنگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے. 76 سال میں کسی نے اپنی نالائکی مانی ہے؟ نہیں سر, نہیں مان لے تو بہت اچھی بات ہے نا. نہیں مانتے کاشف صاحب. اب آپ دیکھیں, میں انڈیپینڈنٹ ہو کے کہہ رہا ہوں, میرا ان کا کوئی لو لاس نہیں ان کی پارٹی کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی, ماشاء اللہ دستک دی. آپ پرسپشن دے رہے ہیں, آپ گورنمنٹ ہیں, آپ ہی اگر بولیں گے تو سر میں یا آپ دوسرا کیا کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں کوئکلی ذرا, یہ سیکریٹریٹ سیل کرنا, وہ میرا خیال ہے کوئی وائرنگ کا ایشو تھا جس کی وجہ سے سیکریٹریٹ سیل کیا ہے. خود بھی آپ مسکرا رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سے میں اکیلے میں پوچھوں گا, اکثر لوگ کہیں گے یار یہ نہیں ہونا چاہیے. پارٹیوں کے بین کا اکیلے میں پوچھیں, کہتے ہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ دیتا ہوں نہیں ہونا چاہیے, میں اکیلے میں بات نہیں کروں, میں آن ایئر کہہ دیتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. کیوں کرتے ہیں پھر؟ لیکن پہلے میں اس بھائی کی طرف بات کا جواب دے دوں. بھائی کون سی لڑائی ہے ہمارے اندر؟ ہمارے اندر کوئی لڑائی نہیں ہے. نالائکی آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس حالات میں گورنمنٹ اس وقت ملک کو سنبھال رہی ہے اور ہمارے اتحادی مل کے ہم کوشش کر رہے ہیں, یہ کوئی آسان معاملات ہیں. اس وقت پاکستان جیسے ملک جس میں آپ اس ریجن کے اندر کیا ایشوز ہیں وہ دیکھیں, انٹرنلی آپ کے کیا ایشوز ہیں وہ دیکھیں. جو آپ کی اپوزیشن ہے, جو کہ ملک صرف ہمارا تو نہیں ہے, مسلم لیگ نون کا تو نہیں ہے, باقی جماعتوں کا بھی ہے, اپوزیشن کا نہیں ہے, وہ اس سسٹم کو آگ لگانے کے چکر میں ہے. وہ تیلی اٹھا کے پھر رہے ہیں, جہاں جاتے ہیں تیلی پھینکتے ہیں, جہاں جاتے ہیں تیلی پھینکتے ہیں. خاموشی سے یہ جو انتشار کی بات مار کھا رہے ہیں آپ نے 9 مئی کے بعد, مجھے لگتا ہے انہوں نے تھوڑا سا سبق سیکھا. کیا انہوں نے کون سا سبق سیکھا 9 مئی کے بعد؟ میرا خیال ہے کس جگہ پہ 9 مئی کے اس کے علاوہ کیا ہوا نہیں. اس کے بعد انہوں نے ہر ممکن کوشش کی. ابھی عمران خان صاحب کی کتنی ٹویٹس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, جس میں جناب پہلے ٹویٹ کی گئی, ان کے لوگوں کی طرف سے اس کا پرچار کیا گیا, سوشل میڈیا پہ شاباشی دی گئی, پھیلائی گئی. آپ کا جو سکوت ڈھاکہ سے ملایا گیا اس وقت کے کرداروں کو, موجودہ عسکری قیادت کو, سارا نہیں سنے نا. اب اس کے بعد پھر اس میں معذرت, یہ وہی پرانی ٹیپ ہے. نہیں آپ نے کہا نا کیا ڈاکٹر صاحب پرانی ٹیپ, آپ کو صرف یہ بتا جیڑا بندہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے اس کو شیخ مجیب بھی یاد ہوتا ہے, اس کو سکوت ڈھاکہ بھی غلط لگتا ہے, اس کو یہ لگتا ہے کہ نظام نے دھکا دیا اس کو وہاں پر. پہلے آپ ادھر کھڑے تھے, آپ پیٹھے آ کے کھڑی ہوگی, لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ سیاستدان سارے سائیکلک پروسیس کے اندر ادھر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کیوں کھڑے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ان حدود کو, جو حدود اور قیود جو پاکستان تحریک انصاف کراس کرتی رہی ہے, مسلسل کر رہی ہے, وہ کسی سیاسی جماعت نے پاکستان میں نہیں کی ہے. مجھے آپ بتائیں 9 مئی آپ کا میں مانتا ہوں, ایک منٹ میں پھر میں ایک چیز 9 مئی کے علاوہ اس سے پیچھے ذرا چلے جائیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, آج عدالت نے مان لیا وہ غلط تھا. تحریک انصاف نے دنوائی؟ نہیں, جی ایچ کو کے سامنے احتجاج نہیں ہوا, اچھا حملے نہیں ہوئے فوجی عسکری عدالتوں کے اوپر, جب اس کے پیچھے ایک ڈکٹیٹر تھا. ایسا تھا نا.
نہیں کرنا چاہیے. آج مانا میں ایک بات لیکن اس انتہا کو ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی نے ایک کراس بات کو نہیں کیا. مانتا ہوں, اس بات کو مانے, کسی کے گھروں میں گھسنا, اس طرح آگے لگانا باہر کے ملک میں ناقابل برداشت عمل ہے. آپ نے دیکھا کیپٹل ہل پہ لوگ چڑھے, ویڈیوز دیکھ دیکھ کے بندے نکال کے سزائیں دیں. برطانیہ میں ہوا, یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا, میں اس بات سے بالکل 100% لیکن انصاف کیا ہوتا ہے؟ انصاف وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے. آپ ایک واقعے کی بالکل شفاف انکوائری کریں اور جیڑا بندہ اس میں ملوث ہے ساروں کو, کسی کو سپیئر مت کریں. میرا خیال ہے زین قریشی بھی اس سے ایگری کریں گے. کیوں زین؟ سر زین قریشی کو اگر بات کرنے کا موقع دے تو شاید وہ کر لیں کسی بات سے ایگری. اجازت ہے سر؟ حکم. سر سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب میرے لیے نہایت ہی قابل عزت ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک اتنا کنولیوٹڈ لاجک دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا توڑ ان کے پاس ہے کوئی نہیں. اب یہ فرما رہے ہیں کہ جی اگر ایک بندہ دعوت دے احتجاج کی اور بندہ وہاں پہ احتجاج آ جائے تو اس کے بعد جو عمل ہوگا وہ اس کا قصوروار وہ ٹھہرایا جائے گا. سر واٹ کائنڈ آف کنولیوٹڈ لاجک از دس؟ یہ تو وہی والا لاجک ہے جیسے کاشف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے شو میں آؤں اور میں توڑ پھوڑ کروں, اپنے گن مین سے کہوں آگے گولیاں برسا دے, تو پھر اس میں پھر اس میں فیصل وابڈا کی غلطی تو نہیں ہوگی, کاشف عباسی کی غلطی ہوگی, کیونکہ کاشف عباسی نے دعوت دی تھی فیصل وابڈا کو اپنے شو میں آنے کی. تو یہ کس قسم کا لاجک ہے سر؟ ہم کس قسم کے لاجک کے تحت ہم باتیں کر رہے ہیں؟ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں ایک سیکنڈ رکیں, میں آپ کی لاجک سمجھا دوں. نے کہا جس طرح آپ مثال دی تھی نا کہ اگر آپ آئیں گولیاں چلائیں تو کیونکہ کاشف عباسی نے دعوت دی تھی اس لیے کاشف عباسی ذمہ دار ہے. کاشف عباسی ذمہ دار نہیں ہے, فیصل وابڈا ذمہ دار ہے جس نے گولیاں چلائیں. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ذمہ دار ہے جناب. وہ کہتے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں جو بندے وہاں بھیج رہے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی ایچ کیو ذمہ دار ہے. کاشف بھائی یہ لاجک پھر آپ ہی مجھے سمجھا سکتے ہیں. چلے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. نے کہا کہ جی احتجاج کی کال دینا کچھ اور چیز ہے, اگر کوئی بندہ اندر گھس گیا جس نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس کو پکڑے اور ٹانگ دیں. یہ طریقہ انصاف نہیں کہہ. اگر ایک سوال ہے, میرا ایک سوال ہے زین صاحب اگر اجازت دے دیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قتل میں جس نے قتل کیا اور قتل کی سازش میں جس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا وہ بھی مجرم ہے. کہتے ہیں نا قتل کو فیسیلیٹیٹ کیا یا قتل کسی نے کیا تو ساتھ بندہ کھڑا تھا اس کو بھی اندر کرتے ہیں. تو اس حساب سے جو زین صاحب مثال دے رہے ہیں, تو 5 دن پہلے جو تقریر ہوئی ہے اور جو الزامات اور جو زبان استعمال ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, زین صاحب بھی کھڑے تھے, انہوں نے کچھ لفظ نہیں بولا تھا, پھر ان کو بھی دھر دے. زین صاحب نہیں نا, میں تو نہیں نا سر, پھر اس کو کنولیوٹڈ لاجک آپ کان کو پیچھے سے آ کے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں. چلیں میں اس بات کو اور آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے شاید پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دھرنے دیے ہوں, سب سے زیادہ جلسے کیے ہوں, سب سے زیادہ احتجاج کیا ہو. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ماضی ہے, ایک ریکارڈ ہے. ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا, ہم نے لانگ مارچ کی, ہم نے کیا کیا کچھ نہیں کیا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. تو ایک جماعت ہے جس کا پر امن احتجاج کرنے کا ایک ریکارڈ ہے, ایک ماضی ہے, اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہنے کا. اور ایک میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں, اور میں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ 9 مئی ہماری نظر میں ایک فالس تعلق نہیں تھا. آج 1 سال گزر گیا ہے, 1 سال میں آپ کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے, فیشل ریکگنیشن ہم نے کی ہوئی ہے, جیو فینسنگ ہم نے کی ہوئی ہے, آپ کیوں نہیں لا رہے اس کے ثبوت سامنے؟ 1 سال سے ہم کورٹوں کچہریوں میں دھکے کھا رہے ہیں. جس بندے نے 9 مئی کے واقعے کے اندر انتشار پھیلایا ہے اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچائیں, اس کو پروسیکیوٹ کریں. لیکن پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو, کارکنان کو, خواتین کو, نوجوان کو, بزرگوں کو, کینسر پیشنٹس کو آپ نے جیلوں میں ڈھک دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ